प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का जो हर रोज़ खुदावंद के पाक कलाम को इज़्ज़त देते हैं और इसको सुनने, पढ़ने और दुआ के वसीले से अपने दिन को शुरू करते हैं। मेरी दुआ अब तमाम बहन भाइयों के लिए बिला नागा होती है कि खुदा आपको और आपके घरानों को सलामत रखें। आएं आज के इस दिन को रसूलों के ईमाल उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर हम 7 आयत तक तलावते पाक कलाम को सुनेंगे। आज सुबह की तलावत अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहाँ थी कई नबी और मौलूम थे, यानी बरनबास और शमून जो काला कहलाता है, और लुकिस, करीनी और मनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूहुल कुद्दस के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर कुप्रुस को चले और सिलिस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादम था, और उस तमाम टापू में होते हुए पाफिस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर यस्सु नाम मिला। वो सिरगियुस पौलुस सूबेदार के साथ था जो साबे तमीज़ आदमी था। इसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज बहन भाइयों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। आज हम 13वें बाब की दूसरी आयत पर गौर करेंगे
کہ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو آج سب کیا ہدایت کرتا ہے۔ پہلی بات جو اس میں ہے، عبادت کر رہے اور روزے رکھے۔ عزیز بہن بھائیوں، روح سے مامور مسیحی دعا اور روزے کے وقت کے دوران روح القدس کی آواز کو سننے کے لیے خاص طور پر اساس ہوتے ہیں۔ روزہ میں ایک مخصوص وقت کے لیے خوراک سے پرہیز کرنا شامل ہے تاکہ دعا کے وسیلے سے روحانی معلومات زیادہ توجہ دی جا سکے۔ عزیز بہن بھائیوں، روح القدس کی طرف سے پیغام غالباً ایک نبوتی نعمت، مطلب جس کے ذریعے ایمانداروں میں سے ایک نے روح القدس کی تحریک سے خدا کا پیغام بتایا کے نتیجے میں ملا۔ جو آج صبح مین بات ہم مل کر سیکھیں گے دوسری آیت میں، اس کام کے واسطے جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا۔ عزیز بہن بھائیوں، پالوس اور برناباس کو خدا نے مشنری خدمت کے لیے بلایا اور انطاکیہ میں کلیسیائی ان کو تقرر کیا یا مقرر کیا۔ دوسرے لفظوں میں دوسرے لوگوں کے گروہوں، ملکوں اور ثقافتوں تک مسیح کا پیغام لے کر جانے کے لیے ان کو بلایا گیا۔ اس کام کی نوعیت ان حوالہ جات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے حوالہ جات بولوں گا، 9 باب کی 15ویں آیت، 13ویں باب کی 5 آیت، 22ویں باب کی 14-15 آیت، پھر 21ویں آیت اور پھر 26ویں باب کی 16ویں آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، پالوس اور برناباس کو انجیل کی منادی کرنے اور مرد و خواتین کی مسیح خداوند کے ساتھ ایک شخصی تعلق کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بلایا گیا۔ کتاب مقدس کہیں پر بھی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ نئے عہد نامے کے مشنری دنیا کے دوسرے خطوں میں صرف سماجی اور سیاسی کام کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کا مقصد لوگوں کو مسیح سے متعارف کروانا، انہیں شیطان کے اختیار سے بچانا اور چھڑانا، انہیں قوت بخشنے کے لیے روح القدس کو دعوت دینا اور مقامی کلیسیاؤں میں انہیں مستحکم کرنا تھا۔ عزیز بہن بھائیوں، روح القدس کی قدرت جو ان میں اور ان کے ذریعے کام کر رہی تھی، اس کی بدولت ان نئے مسیحوں نے روحانی نعمتیں یعنی خدا کی دی ہوئی صلاحیتیں، جن کا مقصد اسے عزت و تعظیم دینا اور کلیسیا کو فائدہ پہنچانا ہے، پائیں اور استعمال کی۔
روح القدس کی خدمت نے جواب میں انہیں اجازت دی کہ خدا کا زندگی تبدیل کرنے والا کام اپنے معاشروں میں جاری رکھے۔ نمبر 2، عزیز بہن بھائیوں، مسیحی مشنریوں کو آج اپنے آپ کو اسی قسم کی سرگرمی کے لیے وقف کرنا چاہیے کہ مسیح خداوند کے خادم اور اس کی انجیل کے پیغام رساں بنے، خوشخبری سنانے والے بنے۔ گو مشنری بہت سی عملی ضروریات کے حوالے سے خدمت کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان ثقافتوں میں جو انجیل کی عوامی منادی کے لیے بند ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، لیکن ان کا بنیادی مقصد پھر بھی لوگوں سے مسیح خداوند کو متعارف کروانا ہونا چاہیے۔ صرف وہی ہے جو انہیں گناہ کے نتائج، خدا کے خلاف بغاوت اور شیطان کے اختیار سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عزیزو، ایک مشنری کے کام میں نئے ایمانداروں کی شگرد کاری کرنا مطلب انہیں مسیح خداوند کی پیروی کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کے کلام میں سے سیکھنے کے عملی ضابطوں کی تربیت دینا شامل ہے۔ اس میں روح القدس اس کی نعمتیں پانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو تعلیم دینا کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا مسیح خداوند نے حکم دیا ہے۔ اس خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ نشانات، عجائب اور معجزات بشمول بیماروں کو شفا دینا اور بدروؤں کے ہاتھوں ستائے ہوئے کو رہائی بخشنا ہونے چاہیے۔ عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیغام کی منادی کے بنیادی کام میں جو ضرورت مند ہے ان کے لیے محبت اور مہربانی کے عملی اور شخصی کام بھی شامل ہونے چاہیے۔ اس طرح سے وہ سب جو مسیح خداوند کا پیغام سنانے کے لیے بلائے گئے ہیں اپنی خدمت کو خداوند یسوع مسیح کے نمونے پر ڈھالیں گے، اور ہم اس بات پر آج صبح غور و خوض کریں کہ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کرتا ہے۔ آج ہم نے سب سیکھا کہ ایک مشنری کی خدمت کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس نے کس طرح سے خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے۔ منادی صرف یہ نہیں کہ آپ بہت اچھا کلام سنا رہے ہیں، آپ بہت اچھے رائٹر ہیں، آپ بہت اچھا گاتے ہیں، یا آپ کو خدا نے بہت سی نعمتیں دی ہوئی، بیماروں کو شفا دینا، اور خدا مختلف طریقوں سے آپ کو استعمال کر سکتا ہے، مگر ایک مشنری کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کام کریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں
خدا کا جلالی کام ہو۔ ہم روز بروز اس کے جلال اور اس کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پاسبان یعنی مجھے دیکھیں، ادر جو خدمت کر رہے ہیں ان کو دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا جو خدمت ہم کر رہے ہیں، کیا یہ خداوند یسوع مسیح کے حکموں کے مطابق درست ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو آئیں اپنی خدمت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو بیٹر آور جاب وچ از وی آر ڈوئنگ۔ جو ہم خدمت کر رہے ہیں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مسیح کا پیغام ہم دوسروں تک کنوے کر سکیں۔ اور آج صبح خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنے لیے دعا کریں، اپنے پاسبان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پاک روح کی رہنمائی میں رہ کر ہم اس خدمت کو کرتے جائیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر بخشا ہے کہ ہم تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ تو اپنا بڑا رحم کر، بڑا فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گڑھتے جائیں، آپ ہماری زندگیوں میں بڑھتے جائیں۔ تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک تیرے پیارے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ خدا میں نہیں جانتا کہ تو میری زندگی کے وسیلے سے کیا کرنا چاہتا ہے، اور تیرے لوگ نہیں جانتے کہ تو ہماری زندگیوں میں کیا چاہتا ہے، مگر ہم یہ ڈیزائر کرتے کہ ہمیں اپنی حضوری میں جھکنا، چلنا، بڑھنا اور ٹھہرنا سکھا۔ اے خدا تیری بلیسنگ کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ تو ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ تیرا کرم، تیرا رحم ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے، بڑی برکت ہے۔ ہم گھٹتے جائیں، آپ ہماری زندگیوں میں بڑھتے جائیں۔ فضل کر، رحم کر اور بڑی برکت ہے۔ اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکت کو نازل فرما۔ تیرا کرم، تیرا رحم ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تو اپنے آسمان کو کھول اور بڑی برکت دے۔ تیری قدرت، تیرا رحم، تیرا کرم تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے۔ اگر کوئی بیمار، لاچار، دکھی، روگی ہے، یسوع مسیح تیرے نام سے آزاد ہو، بحال ہوتا کہ تیرے نام کو عزت اور جلال۔ خدا
शुक्रगुजार इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपनी कर्जदार मुआफ़ करते, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश पे न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ, अज़ीज़ बहन भाइयों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन।